السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. رواه مسلم. تمام قسم کی تعریف و توصیف و ثنا تسبیح و تحلیل اللہ رب العالمین کے لیے ہے. بعد درود و سلام نازل تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم. رمضان مبارک کے احکام و مسائل سے متعلق ہونے والا یہ درس آج کا یہ آخری درس ہوگا. آج کے آخری درس میں ہم کئی اہم مسائل کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سیکھنے کی کوشش کریں گے. رمضان مبارک کے احکام و مسائل میں سے عشر اخیر اور عید الفطر کے کچھ احکام و مسائل ہیں. عشر اخیر کے احکام و مسائل کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. رمضان المبارک کے آخری عشرے کو اللہ رب العالمین نے بہت سی خصوصی فضائل اور خصوصی امتیازات سے اللہ رب العالمین نے نوازا ہے. اسی لیے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے دیگر عشرے کی بنسبت اس آخری عشرے میں کثرت کے ساتھ اعمال صالحہ اور کثرت کے ساتھ نیکیوں کا اہتمام کرتے تھے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے، خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی جگانے کی کوشش کرتے تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راویہ ہے، بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اتنی محنت کیا کرتے تھے کہ اس کے علاوہ دنوں میں اتنی محنت اللہ کے رسول نہیں کرتے تھے جتنا آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت اور بندگی میں کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے ایک روایت کے اندر اور ملتا ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احيا الليل وايقظ اهله وجد وشد مئزره. کہتے ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری کرتے تھے، یعنی رات کو جاگتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو، پورے گھر والوں کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے تھے اور خوب محنت کرتے تھے اور بالکل کمر کس کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کرتے تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا معمول. دوسرا مسئلہ اس آخری عشرے میں اعتکاف کا مسئلہ ہے. اعتکاف کا مسئلہ ہے. اعتکاف کہتے ہیں عربی زبان میں رکنے کو، ٹھہرنے، کسی چیز کو لازم پکڑنے کو کہتے ہیں. اسی طریقے سے کسی چیز سے بالکل وابستہ ہو جانے کو اعتکاف کہتے ہیں. اسی طریقے سے پابندی کے ساتھ اپنے آپ کو مسجد کے اندر روکنے کا نام اعتکاف کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس معنی کی وضاحت کرتے ہوئے سورہ اعراف کی 138 نمبر کی آیت کریمہ میں بیان فرمایا: یعکفون علی اصنام لہم. یہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے. یہ بنی اسرائیل اپنے بتوں سے لگے بیٹھے تھے، یعنی بالکل ان کو لازم پکڑے ہوئے تھے لوگ. تو اعتکاف کا معنی کیا ہوا؟ لازم پکڑنا.
مسجد کو لازم پکڑنا اللہ کی عبادت اور بندگی کی نیت سے، اس کا نام اعتکاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کے اندر کہا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو، عورتوں کے ساتھ اس وقت نہ رہو، ان سے ہم بستری نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو، مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ یہ اعتکاف کی لغوی تعریف ہے۔ اصطلاحی تعریف میں علماء کرام نے بہت سی تعریفیں کی ہیں۔ ایک دو تعریف ہم دیکھتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اعتکاف کی تعریف کرتے ہوئے المقام فی المسجد من شخص مخصوص علی صفت مخصوصہ، کسی مخصوص شخص کا مخصوص صفات کے ساتھ مسجد میں ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ کسی مخصوص شخص کا مخصوص صفات کے ساتھ مسجد میں ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ وہ مخصوص صفات اور مخصوص شخص کیا ہے ہم آگے پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے امام قرطبی رحمہ اللہ اعتکاف کی تعریف میں کرتے ہیں ملازمۃ طاعۃ مخصوصۃ علی شرط مخصوص فی موضع مخصوص، کسی مخصوص جگہ میں مخصوص شرط کے ساتھ مخصوص اطاعت کی پابندی کرنے کا نام اعتکاف کہلاتا ہے۔ ابن حزم رحمہ اللہ اعتکاف کی تعریف میں کہتے ہیں دن اور رات کے کسی بھی لمحے میں، دن اور رات کے کسی بھی لمحے میں اللہ کی قربت حاصل کرنے کی نیت سے مسجد میں گھنٹہ، ایک گھنٹہ یا اس سے زیادہ کے لیے ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ یہ اعتکاف کی اصطلاحی تعریف ہوئی۔ اعتکاف کا حکم کیا ہے؟ اعتکاف یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ شیخ لباس رحمہ اللہ فرماتے ہیں اعتکاف مردوں اور عورتوں کے لیے سنت ہے۔ مردوں کے لیے جہاں سنت ہے وہیں پر اعتکاف میں بیٹھنا خواتین اور عورتوں کے لیے بھی سنت ہے۔ فتاوی لباس جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 442۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کہا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف بیٹھنا ایک مشروع اور جائز عمل ہے اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کی سنت بھی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کے اندر اعتکاف کے مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اس لیے اس ماہ کے آخری عشرے میں ہمیں اعتکاف کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اعتکاف سنت ہے، الا یہ کہ کوئی انسان نذر مان لے۔ نذر کہتے ہیں کہ انسان یہ کہے اگر میرا فلاں کام جائز کام اگر پورا ہو جائے تو میں چند دن کے لیے مسجد میں اعتکاف میں بیٹھوں گا، چاہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان۔ نذر اگر کوئی مان لیتا ہے تو وہ نذر کا پورا کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ اگر کوئی اعتکاف کی نذر مانے تو اعتکاف کا نذر پورا کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ ویسے اعتکاف کیا ہے؟ سنت ہے۔ اعتکاف کیا ہے؟ سنت ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا، آپ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے اور آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف میں بیٹھتی تھیں۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں کئی احادیث ہیں، ایک دو حدیث ہم دیکھتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حدیث کی راویہ بیان کرتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی، پھر آپ کے بعد آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا، آپ کے بعد آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا۔ حدیث کے اس ٹکڑے سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جہاں مردوں کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا مسنون عمل ہے وہیں پر خواتین کے لیے بھی اعتکاف میں بیٹھنا مسنون عمل ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہی عورت
مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھے، جس کا شوہر اسے اجازت دے دے، مسجد میں ہر قسم کا انتظام اور انسلام ہو، کسی طرح کی کوئی بدنظمی یا بے پردگی نہ ہو، ہر طرح کی سہولیات اگر مسجد میں مہیا ہیں تو عورت کے لیے مسجد میں بھی اعتکاف کرنا جائز اور مشروع ہے۔ اعتکاف کی جگہ صرف اور صرف مسجد ہی ہے۔ دوسری حدیث دیکھیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام، اللہ کے رسول ہر رمضان 10 دن کا اعتکاف بیٹھتے تھے۔ فلما كان العام الذي قبض فيه، لیکن اس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال 20 دن کا اعتکاف کیا تھا، 20 دن کا آپ نے اعتکاف کیا تھا۔ ایسے ہی صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف میں بیٹھنے کی ترغیب دی، حکم نہیں دیا کہ اعتکاف میں بیٹھو، لیکن ترغیب دلائی کہ آپ لوگ اعتکاف میں بیٹھیے۔ کیا ہے وہ حدیث؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں، صحیح بخاری کی 2016 نمبر کی روایت ہے، فمن احب منكم ان يعتكف فليعتكف، قال ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ، فاعتكف الناس معه۔ اللہ کے نبی نے کہا، تم میں سے جسے اعتکاف کرنا پسند ہو وہ اعتکاف کرے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا، یعنی اعتکاف میں بیٹھے۔ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ اعتکاف کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے کہ جو حدیث یہ بتلاتی ہو کہ اگر کوئی بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اس کی یہ فضیلت ہے۔ جو بھی فضیلتیں آپ جس کسی کے بھی زبانی سنیں، آپ فوراً یہ سمجھ جائیں وہ حدیث ضعیف ہے یا موضوع اور منگڑ حدیث، کوئی فضیلت والی حدیث ثابت نہیں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا، اعتکاف کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث موجود ہے؟ آپ کے علم میں کوئی صحیح حدیث ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا، کوئی حدیث نہیں ہے سوائے ضعیف احادیث کے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے خصوصیت کے ساتھ نام لے کر کے اعتکاف کے مسئلے کو اللہ رب العالمین نے رمضان کے احکام و مسائل کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں نے پڑھی ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنا مشروع عمل ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی کے ہر سال اس عمل کو دہرانا اور سفر کے سبب چھوٹ جانے کی وجہ سے آخری سال 20 دن کا اعتکاف کرنا اس عمل کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے کہ یہ عمل بھی بڑی اہمیت کا عمل ہے، گرچہ اس کی فضیلت میں نبی سے کوئی حدیث موجود نہیں، لیکن نبی کا عمل، نبی کا اسوہ، نبی کا طریقہ، نبی کا اس عمل کو اپنی پوری زندگی میں اہتمام کرنا یہ بتلاتا ہے کہ اگر یہ عمل اور اگر یہ اعتکاف اہمیت اور فضیلت کا نہ ہوتا تو اللہ کے رسول پوری زندگی اس پر عمل نہ کرتے۔ امام محمد بن شہاب زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بڑی حیرت کی بات ہے لوگوں نے اعتکاف کیسے ترک کر دیا۔ آج معاملہ کیا ہے مسلم سماج کا؟ بہت ساری مساجد، جامع مساجد ایسی ہیں جہاں پر اعتکاف کا نام و نشان نہیں۔ ایسے لوگوں سے متعلق امام زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں بڑی حیرت اور افسوس کی بات ہے لوگوں نے اعتکاف کو کیسے ترک کر دیا، حالانکہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کرتے تھے پھر اسے چھوڑ دیتے تھے، لیکن اعتکاف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تک نہیں چھوڑا، اور دیگر اعمال کرتے تھے چھوڑ دیتے تھے، لیکن اعتکاف یہ ایسا عمل، ایسی عبادت رہی نبی کی زندگی میں کہ آپ نے اپنی پوری زندگی اس کو نہیں چھوڑا۔ تو افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ کیسے وہ امت جو نبی پر ایمان لانے والی ہے، وہ امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسوہ کی سمت کو چھوڑ دے۔ اس پر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے، اور یہ بات موجود ہے فتح الباری صحیح بخاری کی شرح ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 285 کے۔ اعتکاف کے شروط، اعتکاف کے شروط کیا ہے؟
اعتکاف کی کئی شرط ہیں، یعنی جو بندہ اعتکاف میں بیٹھنے کا خواہش مند ہو اس کے اندر چند شروط کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، جو اعتکاف میں بیٹھے پہلی شرط ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ دوسری شرط عاقل ہو، عقل مند ہو، تمیز کرنے والا ہو۔ نمبر 3، نیت ہو، اعتکاف میں بیٹھنے کی کیا ہو؟ نیت ہو، جو کہ سب سے اہم شرط ہے۔ نمبر 4، وہ مسجد جس میں باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے، 4 شرطیں ہوں گی۔ نمبر 5، موجب غسل یعنی ناپاکیوں سے پاک ہونا ضروری ہے اس کے لیے۔ 5 شرطیں ہیں، یہ 5 شرطیں اگر پائی جائیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ عقل کا ہونا۔ تیسری شرط یہ ہے نیت کا ہونا۔ چوتھی شرط یہ ہے ایسی مسجد جس میں باجماعت نماز کا اہتمام ہو۔ اور 5واں یہ ہے کہ ہر قسم کی ناپاکی سے وہ بندہ پاک ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاک ہو۔ لیکن وہ مسجد جہاں جمعہ ہوتا ہو وہاں اعتکاف بیٹھنا ہی افضل ہے۔ افضل کیا ہے؟ اس مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنا جس میں جمعہ کا اہتمام ہو۔ لیکن وہ مسجد جس میں جمعہ کا اہتمام نہیں ہوتا، جیسے ہمارے یہاں کئی مساجد ہیں جن میں جمعہ کا اہتمام نہیں، ان مسجدوں میں بھی جمعہ کو اعتکاف بیٹھنا جائز، لیکن افضل کیا ہے؟ ان مسجدوں میں بیٹھا جائے جن مسجدوں میں جمعہ کا اہتمام ہو۔ کیوں؟ تاکہ اعتکاف میں بیٹھنے والے کو جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے دوسری مسجد میں جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس لیے افضل ہے کہ اس مسجد میں آدمی اعتکاف میں بیٹھے۔ اعتکاف کا رکن کیا ہے؟ اعتکاف کا بنیادی رکن یہ ہے کہ آدمی مسجد میں ٹھہرے، مسجد ہی کو لازم پکڑے۔ بلکہ اعتکاف کا مقصد جو وہ یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مسجد کے اندر روک کر کے اللہ کی عبادت اور بندگی کرے، مسجد ہی میں جائے پناہ اختیار کرے، اسی کو لازم پکڑے۔ معتکف میں یعنی اعتکاف کی جو جگہ خاص ہوتی ہے، ہم لوگ گھیر کر کے بنا دیتے ہیں، اس جگہ میں جانے کا وقت کب جائیں؟ اعتکاف میں داخل ہونے کے سلسلے میں راجح بات یہ ہے کہ 20ویں رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے وہ مسجد کے اندر داخل ہو، اور 21ویں رمضان کی فجر سے یعنی فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد وہ کیا کرے؟ اپنے اس مخصوص جگہ میں وہ داخل ہو جائے، اور نکلنے کے سلسلے میں، اس جگہ سے نکلنے کے سلسلے میں یعنی مسجد سے نکلنے کے سلسلے میں راجح مسئلہ یہ ہے کہ آدمی عید کی نماز کے لیے نکلنے کے وقت نکلے۔ عید کی نماز کے لیے نکلنا ہے عیدگاہ کی طرف، اب وہ عید کی نماز کے لیے جب نکلتے ہیں لوگ تب وہ عیدگاہ کے لیے نکلے۔ البتہ اگر چاند دیکھ لیا گیا ہے، تحقیق اس کی ہو گئی ہے، اس آدمی کے لیے مسجد سے نکلنا جائز اور درست ہے۔ لیکن افضل کون سا وقت ہے کہ وہ آدمی کب نکلے؟ جب لوگ عیدگاہ عید کی نماز کی ادائیگی کے لیے جائیں، تب وہ آدمی ان کے ساتھ نکل جائے گا، پھر اس کے بعد اپنے گھر میں۔ اعتکاف کے نوافذ کیا ہیں؟ یعنی وہ کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے اعتکاف میں بیٹھنے والے کا اعتکاف برباد اور باطل ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، بلا عذر شرعی پورے جسم کے ساتھ مسجد سے باہر نکلنا۔ کوئی عذر نہیں، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، بس ایسے ہی وہ مسجد سے باہر نکل گیا تو اس آدمی کا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ عذر شرعی جیسے انسانی ضرورت، پیشاب ہے، پاخانہ ہے، وضو ہے، غسل کرنا ہے، طہارت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مسجد میں موجود نہ ہو، پیشاب پاخانہ مالک موجود نہ ہو، حمام موجود نہ ہو جہاں پر وہ غسل کر سکے، اور ایسے ہی کھانے پینے کے لیے، کھانا پانی پہنچانے کے لیے کوئی آدمی میسر نہ ہو کہ جو اس کے لیے کھانا پانی افطاری مسجد میں پہنچا سکے، سحری پہنچا سکے۔ اگر کوئی ایسا آدمی نہیں ہے تب اس کے لیے نکلنا جائز اور درست ہے۔ دلیل اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صحیح بخاری کی 2029 نمبر کی روایت ہے، ان کان رسول اللہ لیدخل راسه وهو في المسجد فورجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجه اذا كان معتكفا۔ اما عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مسجد میں ہوتے ہوئے اپنا سر گھر میں داخل کرتے تھے، مسجد میں ہوتے تھے اور کھڑکی کے ذریعے باہر کر دیتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باروں میں تنبیہ کر دیتی تھی۔ اس کے بعد آپ حالت اعتکاف میں بلا ضرورت گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ کیا پتہ چلا؟ جب انسان کی بشری ضرورت یا کوئی شرعی ضرورت نہ ہو اس کے لیے مسجد سے باہر نکلنا جائز و درست نہیں ہے، جائز و درست نہیں۔ ہاں اگر جامع مسجد نہیں ہے جیسے کہ میں نے بتایا تو جمعہ کی نماز کے لیے وہ جا سکتا ہے، وہ تو ضرورت مجبوری ہے کہ اسے جمعہ پڑھنا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسجد سے نکلنے کی تین حالتیں، غور سے سنیے، مسجد سے نکلنے کی تین حالتیں۔ پہلی حالت یہ ہے انسان کی ضرورت کے تحت، کھانا پینا، پیشاب پخانا، وضو کرنا، غسل کرنا، اگر یہ ضرورت ہے تو آدمی نکل سکتا ہے، لیکن مسجد کے اندر انتظام اگر ہے نہیں اگر پھر بھی نکل رہا تو برباد۔ مسجد میں انتظام ہے تو اسے نہیں کرنا ہے۔ دوسرا ہے غیر واجب نیکی کے لیے، کوئی آدمی غیر واجب نیکی، مثال کے طور پر مریض کی عیادت کرنا واجب نہیں، نماز جنازہ پڑھنا اس کے اوپر واجب نہیں، گاؤں میں چند لوگوں نے نماز جنازہ میں شرکت کر لی، سب کے لیے کافی ہو گیا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو غیر واجبی نیکی کے لیے نکلتا ہے، کسی سنا کہ فلاں صاحب بیمار ہے نکل گیا، فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا نکل گیا، تو یہ ناجائز ہے۔ لیکن علماء نے کہا اعتکاف کی جس وقت اس نے نیت کی تھی، نیت کرنے کے وقت اگر اس نے نیت کے ساتھ یہ شرط بھی لگایا کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، مثال کے طور پر دل میں نے شرط لگایا کہ اگر کوئی قریبی یا کوئی بیمار ہوا تو اس کی عیادت کرنے میں جاؤں گا یا کسی کے جنازے میں جاؤں گا، اگر یہ شرط نیت کے وقت اس نے کیا تو علماء نے رخصت دی کہ ہو جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی کیا کرے، مسجد میں اپنے آپ کو لازم کرے۔ دوسرا تو پہلا کیا ہوا، مسجد سے بغیر کسی ضرورت کے باہر نکلنے سے انسان کا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 جمع کرنا، دلیل بہت ساری، میں دلیل کی طرف نہیں جاؤں گا، کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ جمع کرنا۔ نمبر 3 کسی بھی طرح منی کا خارج کرنا مسجد کے اندر اپنے۔ نمبر 4 نشہ کرنا، کسی بھی قسم کا نشہ کرنا، گل ہے نا، بہت سارے بزرگ بیٹھتے ہیں گل کرتے ہیں، گل کرنا نشہ ہے کہ نہیں؟ بالکل نشہ ہے۔ کچھ بیچارے مسجد میں ٹھوکتے رہتے ہیں اس میں بھی، تو یہ درست نہیں۔ ہر قسم کا نشہ حرام ہے، تو ہر قسم کے نشے سے انسان کو پرہیز کرنا ہے۔ نمبر 5 اعتکاف کی نیت ختم کر دے، آدمی نیت ختم کر دے اپنی تو اس سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ نمبر 6 مرتد ہو جانا، اسلام کو چھوڑ کر کے غیر اسلام کو اپنانے سے بھی اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ نمبر 7 موت کا جانا، آدمی مر جائے اعتکاف میں تو کیا ہو جاتا ہے، اس سے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ یہ 7 اعمال ہیں جس کے کرنے سے اعتکاف میں بیٹھنے والے شخص کا اعتکاف باطل اور برباد ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں جائز کام، نمبر 1 مسجد میں کھانا پینا، مسجد میں سونا اور آرام کرنا۔ نمبر 3 معتکف یعنی جائے اعتکاف میں مسجد میں الگ ایک گوشہ بنا کر کے رہنا، خاص طور پر اس کا اپنا ہو۔ نمبر 4 عمدہ کپڑے زیب تر کرنا، اچھے لباس پہننا، خوشبو لگانا۔ نمبر 5 سر کا دھلنا، بالوں میں کنگھی کرنا، تیل لگانا۔ اور نمبر 6 سنن فطرت کا اہتمام کرنا، یعنی ناخن تراشنا، زیر ناف کے بال صاف کرنا، بغل کے بال صاف کرنا، مونچھیں کترنا، یہ سب کیا ہے، جائز عمل ہے۔ نمبر 8 معتکف کے اہل خانہ کا اس کی زیارت کرنا، اگر اس کے گھر والے امی ابو ہیں ملنے آنا چاہ رہے تو ملنے آ سکتے ہیں، حسب ضرورت مناسب کم گفتگو کریں اور پھر واپس چلے جائیں، یہ جائز ہے، یہ سب کام جائز تھے اس کے لیے۔ ایسے ہی اس دور میں اگر آنے کی ضرورت نہیں ہے، موبائل ہے، آپ بات کرنا چاہتے ہیں 1-2 منٹ اپنے گھر والوں سے بات کر سکتے ہیں، بس ضروری حال چال بس ختم، یہ نہیں کہ اور یہ نہیں ہونا چاہیے، حال چال بات ختم۔ حالت اعتکاف میں چند ممنوع امور، چند ممنوع چیزیں۔ حالت اعتکاف میں ایک معتکف کو چاہیے کہ ہر اس عمل سے اپنے آپ کو بچائے جو اعتکاف کی حقیقت کو یا اعتکاف کی روح کو ختم کرنے والا، جیسے خرید و فروخت کرنا، بیٹھا ہے موبائل میں بزنس کر رہا ہے، یا امیزون فلپکارٹ سے بک کر رہا ہے، یہ درست نہیں۔ کاروبار کرنا، کسی بھی قسم کا کوئی لین دین کرنا، کیونکہ ایک تو یہ مسجد کے ادب کے خلاف، کیونکہ مسجد اس لیے نہیں بنائی گئی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ
فلا تدعوا مع الله احدا، مسجدیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ نمبر 2، دوسرا اس وجہ سے کہ یہ عمل اعتکاف کی جو روح ہے اس روح کے خلاف ہے۔ اعتکاف کی روح کیا ہے؟ آدمی تنہائی میں ہو کر کے اللہ کی خوب عبادت و بندگی کرے۔ اب اگر کوئی آدمی بزنس میں لگ گیا، خرید و فروخت کر رہا ہے آن لائن، یا گپ شپ کرتا ہے، یا بات چیت کرتا ہے، فضول کام کرتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یہ اعتکاف کی روح کے خلاف۔ تیسرا عمل جو ہے اس آخری عشرے میں جو ہوتا ہے وہ شب قدر۔ شب قدر یعنی لیلۃ القدر، اس کا مقام اور مرتبے کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے قدر سے یاد کیا ہے، اور اللہ نے اس رات کو لیلۃ المبارکہ کہا، مبارک رات۔ اللہ تعالیٰ نے اس آخری عشرے کی فضیلت اور اس عمل کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے مکمل سورہ نازل کی۔ عموماً ہر نمازی کو یاد ہوتا ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی خصوصیات اور کئی صفات اور کئی فضائل کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا یقیناً ہم نے اس شب میں قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ قرآن کب نازل ہوا؟ رمضان کے مہینے میں۔ قرآن کب نازل ہوا؟ شب قدر، قدر والی رات میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ نمبر 3، اس میں یعنی اس رات میں ہر کام کو انجام دینے کے لیے اللہ رب العالمین کے حکم سے فرشتے اور جبریل امین اس روئے زمین اس دھرتی پر اترتے ہیں۔ نمبر 4، یہ رات سراسر سلامتی والی، برکت والی، خیر والی، رحمت والی یہ رات ہوتی ہے، اور یہ رات کب تک ہوتی ہے؟ طلوع فجر تک رہتی ہے یہ رات۔ اسی طریقے سے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ نے کہا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک روایت کے اندر ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان هذا الشهر قد حضركم، رمضان شروع ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم پر ایسا مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے، ایسے مہینے کی آمد ہو چکی ہے جس میں ایک شب ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس رات کے خیر سے، بھلائی سے جو محروم ہو گیا وہ ساری خیر اور ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا، اور اس خیر سے وہی بندہ محروم ہو سکتا ہے جس کی قدرت جس کے نصیب میں محرومی ہی لکھا۔ شب قدر کی تلاش و جستجو، ہر انسان کو شب قدر کی، قدر والی رات کی تلاش و جستجو کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا تھا، لیکن مسلمانوں کے آپسی اختلافات اور آپسی جھگڑے کی بنا پر وہ چیز اللہ کے رسول سے بھلا دی گئی۔ اس کے اندر کی حکمت ہے تاکہ نبی کی ذات پر ایمان لانے والے نبی کی امتی اس رات کی تلاش میں اور اس کی جستجو میں لگے رہیں، اور اس کی بھلائی اور اس کے اندر خیر اور بھلائی کیا ہے اس کی تلاش میں بھی لگے۔ شب قدر کی تعین بھلا دی گئی، اس کے اندر کئی ساری حکمتیں ہیں، اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے، لیکن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے تحروا لیلۃ القدر، اے لوگو شب قدر کو پانے کے لیے رمضان کے آخری عشرے میں کوشش کرو، رمضان کے آخری عشرے میں کوشش کرو۔ اور ایک روایت سے بخاری کی اور ہے، نبی فرماتے ہیں شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ پہلی روایت میں مطلق آخری عشرے میں آپ تلاش کیجیے، دوسری روایت میں کیا؟ تاک راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29، 5 راتوں میں آپ تلاش کریں۔ شب قدر کی علامت کیا ہے؟ کیسے ہم کو پتا چلے آج کی یہ رات قدر والی رات ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر والی رات ہے؟ اس کی بھی چند علامتیں ہیں، لیکن یہ اکثر علامتیں جو ہیں وہ اس رات کے گزر جانے کے بعد ہی ظاہر ہوتی ہیں۔ کیا ہے پہلی علامت؟ پہلی علامت یہ ہے شب قدر کی، یعنی جس رات یہ قدر والی رات ہوتی ہے اس کی جو صبح ہے، صبح جب سورج شروع ہوتا ہے تو اس کی کرنوں میں شدت اور گرمی نہیں ہوتی، اس کی
اس کی کرنوں میں شدت اور گرمی نہیں ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے. جب وہ نکلتا ہے تو اس وقت عام دنوں میں آپ دیکھیں گے تھوڑی حرارت گرمی ہوتی ہے, لیکن جب وہ قدر والی رات ہوتی ہے, جب سورج نکلتا ہے پورب سے, تو جو کرنیں اس کی پھیلتی ہیں زمین میں, اس سے اس میں شدت نہیں ہوتا یہاں تک کہ بلند ہو جائے. نمبر 2, یہ سب صحیح حدیث سے ثابت ہیں, میں صرف اہم چیز بتلا رہا ہوں. نمبر 2, وہ روشن شب ہوگی جو نہ زیادہ گرم ہوگی نہ سرد, یعنی وہ لیلۃ القدر والی جو رات ہوگی وہ رات اس میں نہ زیادہ گرمی ہوگی اور نہ ہی زیادہ سردی ہوگی. نمبر 3, تیسری علامت یہ ہے شب قدر کی جو صبح ہے آفتاب سرخ کمزور ہوگا, سرخ ہوگا, جو سورج نکلے گا سرخ ہوگا کمزور ہوگا. نمبر 3, 4, اس شب میں زمین پر فرشتوں کی تعداد کنکریوں سے بھی زیادہ ہوگی. زمین میں کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ کنکری سے زیادہ فرشتے, بہت زیادہ بے شمار فرشتوں کا نمبر. نمبر 5, ہر شب آفتاب یعنی یہ سورج جو ہے شیطان کی 2 سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے. شیطان کی 2 سینگوں کے درمیان یہ سورج ہر دن طلوع ہوتا ہے, لیکن جس شب میں لیلۃ القدر ہوتی ہے اس شب میں یہ جو سورج طلوع ہوتا ہے شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان نہیں طلوع ہوتا ہے. یہ اس کی 5 علامت ہے, 5 علامتیں ہیں, اور یہ 5 علامتیں عموماً اس کے نکل جانے کے بعد انسان کو سمجھ میں آتا ہے. اس لیے انسان کو 5 جو کام کراتے ہیں ان 5 کاموں میں محنت کے ساتھ, جانفشانی کے ساتھ, دل جمعی کے ساتھ اللہ کی عبادت اور بندگی کرنی چاہیے. شب قدر اگر کسی کو مل جائے تو کیا دعا کرنا چاہیے؟ ہمیں وہی دعا کرنا چاہیے جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھلایا تھا. اب عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر ہمیں یہ رات میسر ہو جائے تو ہمیں اس میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہ کے نبی نے سکھایا تھا پڑھو اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عني, فاعف عني, اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني, یہ ہمیں پڑھنا چاہیے. آخری مسئلہ شب قدر کا یہ ہے شب قدر اور سلف صالحین. ہم سے پہلے جو نیک لوگ گزر چکے ہیں ان کا معمول کیا ہوتا تھا اور ہمارا معمول کیا ہوتا ہے, آئیے اس چیز کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں. امام ابن جریر رحمہ اللہ کہتے ہیں بعض سلف صالحین رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں ہر رات غسل کرنا پسند کرتے تھے. کیا کرنا چاہیے؟ غسل کر لیجیے آپ, یہ بھی مسنون ہے, یعنی یہ بھی مستحب عمل ہے, یہ بھی سلف کا طریقہ رہا. آپ آدمی غسل کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ چاق و چوبند ہو جاتا ہے, چست ہوتا ہے, قوت ہوتا ہے, عبادت میں دل لگتا ہے, نیند نہیں آتی ہے نا, غنودگی جو ہوتی ہے اس کا ازالہ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں آخری عشرے کی رات یہ ہر رات کو غسل کرتے تھے, اور بعض نوجوان سلف یہ غسل کرتے تھے ساتھ ہی ساتھ خوشبو بھی لگا کر کے اللہ کی عبادت کرتے بھی کرتے ہیں. تو ہمیں غسل بھی کرنا چاہیے, خوشبو لگا کر کے ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اور اسی طریقے سے ایک سلف ہے ثابت بنانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تمیم داری کا ایک جوڑا کپڑا تھا, خاص اسپیشل جوڑا کپڑا ہے. کوئی ایسا سامان ہے مثال, انہوں نے اسپیشل ایک جوڑا کپڑا اس رات کی عبادت کے لیے انہوں نے خریدا تھا, 1000 درہم کا انہوں نے خریدا تھا. اور جب انہیں یقین ہوتا تھا کہ آج اس رات کو لیلۃ القدر ہوگی ان علامتوں کے ذریعے, تو کیا کرتے تھے اسی رات وہ قیمتی جوڑا پہنتے تھے. ہمارے نا گرمی جب زیادہ ہو تو گنجی پہنتے بھی لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں, ٹی شرٹ پہن کے آ جاتے ہیں, جسم سے بدبو ہے, تعفن پھوٹتی ہے, چلے آتے مسجدوں میں, ہے نا, ایسا نہیں کرنا چاہیے. غسل کیجئے, خوشبو لگائیے, بہترین کپڑا, عمدہ لباس زیب کر کے آپ مسجد میں آئیے اور اللہ کو بلانے کی عبادت کیجیے, یا جہاں بھی اللہ کی عبادت کرنا چاہیے. چوتھا مسئلہ ہے زکات الفطر کا. چوتھا مسئلہ ہے زکات الفطر. اس مہینے کا ایک اہم مسئلہ زکات الفطر کا ہے. زکات الفطر وہ زکات ہے جو رمضان کے خاتمے پر مخصوص شروط کے ساتھ اور مخصوص مقدار میں روزے کو لغو اور بیہودہ کاموں سے پاک کرنے اور مسکین کو غذا اور کھانا فراہم کرنے کی غرض سے ادا کیا جاتا ہے. یہ اسے زکات الفطر کہتے ہیں. زکات الفطر کا حکم کیا ہے؟ زکات الفطر یہ فرض ہے. کن پر فرض ہے؟ ہر مسلمان پر فرض ہے. مرد ہو, عورت ہو, لڑکا ہو, لڑکی ہو, بالغ ہو, غیر بالغ ہو, سب پر زکات الفطر فرض ہے.
حتیٰ کہ اگر کوئی عورت حاملہ عورت ہے، پیٹ میں بچہ ہے، تو اس کی طرف سے بھی زکوٰۃ الفطر کا ادا کرنا مستحب عمل ہے، واجب نہیں اس کی طرف سے ادا کرنا، لیکن مستحب اور اچھا یہ ہے کہ آدمی اس کی طرف سے بھی زکوٰۃ الفطر ادا کر دے۔ تو گھر کے سرپرست اور گارڈین پر یہ چیز واجب ہے کہ جس کے ذمہ یعنی اس کے ذمہ جن لوگوں کی کفالت ہے، سب لوگوں کی طرف سے وہ زکوٰۃ الفطر ادا کرے۔ دلیل اس سلسلے میں دارقطنی کی 2078 نمبر کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کی طرف سے زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کا حکم دیا۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر کی فرضیت میں مالدار اور فقیر میں کوئی فرق نہیں، مالدار کو بھی ادا کرنا ہے، غریب اور فقیر اس کو بھی ادا کرنا ہے۔ وہ فقیر جس کے پاس شام کا کھانا ہو اور عید کے دن کے اپنے خرچ اس کے پاس موجود ہو، اس آدمی کے اس فقیر کے اوپر بھی واجب ہے کہ وہ اپنی طرف سے اپنے بچوں کی طرف سے کیا کرے، زکوٰۃ الفطر ادا کرے، زکوٰۃ الفطر ادا کرے۔ دلیل اچھا کیا ہمیں ادا کرنا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ زکوٰۃ الفطر میں ہم کیا ادا کریں گے وہ آگے آ رہا ہے۔ زکوٰۃ الفطر کا مقصد کیا ہے؟ زکوٰۃ الفطر کا مقصد یہ ہے، اللہ کے بھی کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ زکوٰۃ الفطر شریعت نے اس لیے فرض اور واجب قرار دیا ہے کیونکہ زکوٰۃ الفطر سے کیا ہوتا ہے، روزہ رکھنے والا حالت روزہ میں انسانی تقاضے کے مطابق، بشری تقاضے کے مطابق فطرت میں انسان کی گناہ کرنا ہے، معصیت کرنا ہے، تو دوران روزہ کچھ اس سے گناہ ہو جاتا ہے، کچھ غلطیاں اس سے ہو جاتی ہیں، اس غلطی کی ازالے کے لیے شریعت نے اس کے اوپر زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے، وَطُعِمَةً لِّلْمَسَاکِینِ، زکوٰۃ الفطر اس لیے ادا کیجیے تاکہ مسکین، غریب اور فقیر جو ہیں ہمارے سماج میں، ان کے لیے بھی غذا مہیا ہو جائے، وہ بھی کل ہماری خوشی میں شریک ہو جائیں، اس لیے کہا گیا کہ زکوٰۃ الفطر ادا کریں۔ زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی کا صحیح وقت کیا ہے؟ 4 وقت ہے، ترتیب کے ساتھ دیکھیے۔ جائز وقت، آپ کے یہاں تو میں نے سنا، آپ کو میں دنگ رہ گیا کہ بہت سے گھرانے ایسے ہیں جو فرسٹ رمضان ہی کو زکوٰۃ الفطر پے کر دیتے ہیں، ادا کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں۔ جائز وقت کیا ہے؟ اگر زکوٰۃ الفطر عید سے 1 دن یا 2 دن یا ایک روایت میں ملتا ہے 3 دن پہلے اگر ادا کر دی جائے تو جائز ہے۔ 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، 3 دن پہلے، اور اگر کوئی 4 دن پہلے، 5 دن پہلے یا 15 دن پہلے ہی نکال دیتا ہے تو وہ جائز، اس لیے کہ دلیل موجود نہیں ہے۔ دلیل کہاں؟ صحیح بخاری، دلیل صحیح بخاری، نوٹ کر کے جاؤ، بتلاؤ سماج میں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَكَانُوا يَعْقُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکوٰۃ الفطر کو عید کے 1 دن یا 2 دن پہلے زکوٰۃ الفطر ادا کر دیا کرتے تھے، 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے۔ ایک روایت کے اندر موطأ امام مالک میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دن یا 3 دن پہلے زکوٰۃ الفطر بھجوا دیا کرتے تھے۔ یہ روایت سے پتہ کیا چلا؟ جائز وقت یہ ہے عید سے 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، 3 دن پہلے، اس سے پہلے ہم زکوٰۃ الفطر اگر ادا کرتے ہیں تو زکوٰۃ الفطر ہمارا ادا کرنا صحیح وقت میں نہیں ہے، صحیح وقت میں نہیں ہے، وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا، ہمارے لیے کافی نہیں۔ نمبر 2، واجب وقت، کب ہمیں ادا کرنا واجب ہے؟ رمضان کے آخری دن کا سورج غروب ہونے پر زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی واجب ہو جاتی ہے۔ واجب کب ہوگا؟ شوال کا چاند نظر آیا، سورج غروب ہو گیا، چاند نظر آیا، اب مسلمان کے اوپر واجب ہے کہ وہ زکوٰۃ الفطر ادا کر دے۔ نمبر 3، مستحب اور افضل وقت کون سا ہے؟ افضل وقت کون سا ہے؟ افضل وقت یہ ہے لوگوں کے عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے زکوٰۃ الفطر ادا کر دی جائے، یہی بہتر اور یہی افضل وقت۔ دلیل صحیح بخاری کی 1503 نمبر کی روایت وَأَمَرَ بِهَا أَن تُوَدَّ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، اللہ کے رسول نے حکم
حکم دیا کہ لوگوں کے عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے زکات الفطر ادا کر دی جائے۔ نمبر 4، ممنوع اور غیر مقبول، کس وقت میں اگر ہم نے نکال دیا تو غیر مقبول ہوگا۔ اگر زکات الفطر کی ادائیگی بلا کسی عذر کے عید سے پہلے نہ ادا کی جائے بلکہ عید کی نماز کے بعد ادا کی جائے تو ایسا کرنا ناجائز، ایسا کرنا ناجائز ہے۔ ہاں، اور وہ جو 10 دن پہلے 20 دن پہلے شروع ہی میں رمضان کا ادا کرتے تھے وہ جائز ہوگا؟ نہیں جائز، جائز نہیں کرنا۔ زکات الفطر میں کیا کیا ادا کیا جائے؟ زکات الفطر میں کیا ادا کیا جائے اس بارے میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کی صحیح روایت میں ہے کہ جو اور کھجور ادا کیا جائے، اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بتلاتے ہیں کہ ہم لوگ زکات الفطر میں 1 سا کھانا، 1 سا جو، 1 سا کھجور، 1 سا پنیر یا 1 سا کشمش نکالتے ہیں، یعنی ان مذکورہ اصناف میں سے کچھ نکالتے تھے، 1 سا کر کے نکالتے تھے، 1 سا نکالتے تھے۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 1506 نمبر کی روایت۔ 1 سا 2.5 کلو کا ہوتا ہے، فی نفر پر پرسن پر ہیڈ 2.5 کلو ہمیں نکالنا ہے، پر ہیڈ ہمیں 2.5 کلو نکالنا ہے۔ تو غلہ اناج وغیرہ کے علاوہ نقدی رقم زکات الفطر میں نکالنا، نقدی ہمارے یہاں مائک سے امام صاحب اعلان کرتے ہیں فی پرسن پر ہیڈ فی نفر 40 روپے۔ یہ زکات الفطر کا غلے کو چھوڑ کر کے قیمت اور نقدی شکل میں نکالنا، یہ تو نہ نبی سے ثابت ہے نہ ہی آپ کے صحابہ سے ثابت ہے۔ اسی لیے اللہ کے بندو، نبی پر ایمان لانے والوں، نقدی قیمت کی ادائیگی سے احتراز کرو، کیونکہ نہ نبی سے ثابت نہ ہی نبی کے صحابہ سے ثابت۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے آئیڈیل اگر کسی کی زندگی ہے تو نبی کی زندگی ہے، اور نبی کے بعد اگر کسی کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے تو خلفائے راشدین کی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وعضوا علیہا بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ کے رسول نے کہا اے لوگو، میرے بعد جو زمانہ آئے گا بہت سے اختلافات آپ اس زمانے میں دیکھیں گے، اے لوگو ایسے اختلافات کے زمانے میں میری سنت کو لازم پکڑنا، میرے صحابہ کی سنت خصوصاً خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور ان کی سنتوں کو لازم پکڑنے کے لیے اگر اپنے دانتوں سے اپنے دانوں سے اگر پکڑنے کی ضرورت پڑے تب بھی پکڑے رہنا، لیکن خلفائے راشدین کی سنت کو نہ چھوڑنا۔ کیا خلفائے راشدین نے نقدی ادا کیا ہے؟ کوئی ایک آدمی دلیل دکھا دے۔ کیا نبی کے زمانے میں درہم و دینار کا وجود نہیں تھا؟ کیا نبی کے زمانے میں رقم موجود نہیں تھا؟ تھا سب کچھ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے کو ترجیح دیا، غلہ نکالنے کا حکم دیا، صحابہ نے عمل کیا، خلفائے راشدین نے عمل کیا، بعد کے علماء آئے، بعد کے لوگ آئے اور کہا چھوڑو ہم نقدی نکال سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ عبادت کا مسئلہ ہے، عبادت کا مسئلہ ہے، عبادت کا مسئلہ ہے۔ عبادت کے مسئلے میں کتاب اور سنت کی اگر دلیلیں موجود ہیں تو ان دلیلوں پر عمل کرنا ہی ہمارے لیے واجب ہے۔ کتاب و سنت سے عبادت کے کسی مسئلے میں کوئی دلیل ہم کو نہ ملے تو وہ عبادت کرنا ہمارے لیے درست نہیں ہے، بلکہ وہ عبادت کل قیامت کے دن ہمارے منہ پر مار دی جائے گی۔ نبی نے کہا من احدث فی امرنا یا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی عبادت کی جس پر میرا حکم نہیں، میرا عمل نہیں، تو وہ کیا ہے؟ عمل مردود ہے، باطل ہے، وہ ہمارے منہ پہ مار دیا ہے۔ ایک اور آیت دیکھ لیتے ہیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کو ڈر جانا چاہیے، سہم جانا چاہیے جو لوگ میرے محبوب کی سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں، ایسوں کو ڈرنا چاہیے ان تصیبہم فتنہ، کہیں ایسا نہ ہو میرے نبی کی سنت کی مخالفت کرتے کرتے کہیں انہیں کوئی فتنہ نہ گھیر لے،
اور یصیبہم عذاب علیم، کہیں ایسا نہ ہو میرے محبوب کی سنتوں کی مخالفت کرتے کرتے وہ دردناک عذاب کا شکار ہو جائے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نبی کی سنت پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ کہنے دو، اعلان ہونے دو، ہمیں اپنی عبادت کی فکر ہے، ہم وہی نکالیں گے جو صحابہ نے نکالا ہے، ہم وہی نکالیں گے جو نبی نے نکالا ہے، کوئی تکلیف نہیں۔ اس پر تو دلیل موجود ہے۔ آدمی کہے کہ مولوی صاحب علماء نے کہا جائز ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے یہ جائز ہے، 100% شیور ہے کہ یہ جو چیز رکھی ہے حلال ہے، اور یہاں پر جو چیز رکھی ہے اس میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں حلال ہے مولوی صاحب، کچھ کہتے ہیں حرام ہے۔ عقل اگر ہے ہمارے پاس، شعور ہے، تو ہم اسی چیز کو اختیار کریں گے جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ 100% صحیح ہے۔ تو اس بارے میں ہمیں یقین ہے کہ نبی نے غلہ ہی نکالا ہے، نقد نہیں نکالا ہے، تو کیا نکالیں گے انشاءاللہ؟ غلہ ہی نا، نقد غلہ ہی انشاءاللہ۔ زکات الفطر کی مقدار کیا ہے؟ میں نے بتلا دیا، بات ختم ہو گئی۔ زکات الفطر کس کو دینا ہے؟ فقراء اور مساکین کو دینا ہے۔ زکات الفطر کس کو دینا ہے؟ صرف فقیر اور مسکین کو دینا ہے۔ ایک مسئلہ یہاں پر جان لیں، اگر ہمارے سماج میں فقیر نہیں ہے، مسکین نہیں ہے، مولوی صاحب دوسرے گاؤں میں بھیج سکتے ہیں؟ جی بھیج سکتے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ سے اس پر کیا گیا، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ نے جواب دیا، اگر اس سماج میں فقراء اور مساکین نہیں ہے تو اس زکات الفطر کو اکٹھا کر کے کیا ہوا، دوسری جگہ آپ۔ یہ تھا چند اہم مسائل، اور اگر آپ اجازت دیں تو 10 منٹ میں ہم چند باتیں اور پیش کرتے تاکہ ہمارا یہ آج کا یہ درس کامیابی کے ساتھ ختم ہو جائے۔ چند چیزیں، رمضان المبارک کے خصوصی اعمال کرنا کیا ہے؟ نمبر 1، تلاوت قرآن کریم۔ تلاوت قرآن کریم سے اپنے گھر کو سجا لو، تلاوت قرآن کریم کو لازم پکڑ لو۔ قرآن کریم میں اللہ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا، اس لیے کثرت کے ساتھ اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت آپ لازم کریں۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال قرآن ختم کرواتے تھے، ہر سال قرآن کا دورہ کرواتے تھے، لہذا مسلمانوں کو بھی چاہیے کثرت کے ساتھ اللہ کے کلام کتاب اللہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ سلف صالحین سے ملتا ہے، صحابہ کرام وغیرہ سے، کہ اس مہینے میں وہ بڑا اہتمام کرتے تھے قرآن کریم کا کی تلاوت کا۔ عثمان غنی، امام قتادہ، امام شافعی، امام زہری، امام سفیان ثوری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں اپنے تمام کام کاج کو چھوڑ کر صرف تلاوت قرآن میں ہی لگا ہے۔ حتیٰ کہ بعض سلف کے بارے میں آتا ہے درس دروس بھی بند کر دیتے تھے، درس دروس بند، صرف قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ تو ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنا ہے، اس کی بہت ساری فضیلتیں میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں۔ نمبر 2، صدقہ و انفاق، خرچ کرنا ہے آپ کو، صدقہ دیجیے، صدقہ دیجیے اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں چلتی ہواؤں سے بھی زیادہ بھلائی پہنچانے میں سخی اور فیاضی سے کام کرتے تھے، یعنی کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ لہذا ہر مسلمان کو رمضان المبارک کے اس مہینے میں عام دنوں کے بنسبت کثرت سے صدقہ خیرات کرنا چاہیے، اور معاشرہ کے فقراء، مساکین، غربا، بیوہ عورتیں، مطلقہ عورتیں، بے سہارا افراد کا سہارا بننا چاہیے، ان کی ضروریات پر خرچ کرنا چاہیے۔ حدیث ایک دیکھ لیتے اس مسئلے میں، دلیل سی اور ترغیب و ترہیب کی روایت کہتے ہیں اللہ کے نبی ان الصدقۃ لتطفئ عن اہلیہا حر القبور، بے شک صدقہ اپنے صدقہ کرنے والے کے لیے قبر کی گرمی کو بجھاتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں ہماری قبر میں گرمی نہ ہو، اگر ہم چاہتے ہیں میدان محشر میں جب سورج 1 میل کی دوری پر ہو اور ہمیں کوئی سایہ ملے، تو اے اللہ کے بندوں مالدارو، اے خواتین اسلام ماں اور بہنوں، آپ اس مہینے میں کثرت سے صدقہ کرو۔ الحمدللہ نمیت الشبان کا ایک ایم اور ایک مقصد، ایک ٹارگٹ یہ بھی ہے کہ اس مہینے کے اندر غریب، مسکین، یتیم، ضرورت مندوں کا کو ایک کٹ کی شکل میں انہیں ضروریات کی چیزیں فراہم کی جائیں۔ یہ کام الحمدللہ آپ کے نوجوان جمیت الشبان کی یہ
नौजवान ये काम कर रहे हैं, एक किट की कीमत 1500 रुपए। अगर अल्लाह ने आपको दिया है, इन नौजवानों को हैंड ओवर कीजिए और ये नौजवान इंशाअल्लाह आपकी अमानतदारी के साथ उन तक पहुंचा देंगे और आप अजरे अजीज के मुस्तहिक बन सकते हैं। तीसरा अमल है उम्रा करना। इस महीने में हमें उम्रा करना चाहिए, अफसर अमल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं रमजान में उम्रा हज के बराबर या मेरे साथ हज के बराबर। रमजान में उम्रा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के बराबर। चौथा अमल ये है, पांचवा जिक्र और दुआ और इस्तिग़फ़ार करना, कसरत के साथ जिक्र करना। ख़वातीन अगर मौजूद हैं तो उनके लिए गोल्डन चांस है। आप जहां अपने वक्त को सहरी बनाने में, अफ्तारी के इंतजाम करने में अपने वक्त को बर्बाद कर देती हैं, ऐसे वक्त को गनीमत जानते हुए अपने ज़बान पर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इस तरह के अज़कार अपने ज़बान पर जारी रखें और काम भी करते रहें। एक तीर दो शिकार, दोनों काम, अफ्तारी भी तैयार और जन्नत में आपका मकाम और मर्तबा भी तैयार हो जाएगा। खुसूसियत के साथ हमें अपने रोजे के वक्त में, औकात में दुआ करना है। रात के आखिरी तिहाई हिस्से में दुआ करना है। सहरी के वक्त दुआ करना है। जुमा के रोज बिलखुसूस असर की नमाज के बाद दुआ करना है। अजान और इकामत के दरमियान दुआ करना है। दोनों सजदों में दुआ करना, सजदे में दुआ करना। आखिरी चीज जो बची है, बस 2 मिनट में बयान करते हुए, ये है ईद उल फित्र के अहकाम। मुख्तसर ईद उल फित्र के चंद आदाब। पहला दिन ये है, रमजान के आखिरी दिन गुरूब आफ्ताब के बाद से लेकर के इमाम के खुतबा से फारिग होने तक तकबीरात पढ़ें। क्या पढ़ें? तकबीरात। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये सारे आप इतना पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं। गली गूंजनी चाहिए, गली गूंजे। जिस रास्ते से मुसलमानों का गुजर हो वो रास्ता गूंज जाए। इतने बुलंद आवाज में आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के तकबीर करें, तकबीर। नंबर 2, सलात ईद यानी ईद उल फित्र मशरूअ अमल है। मुहक्किकीन की राजिह कौल के मुताबिक ईद की नमाज अदा करना वाजिब है। किसके ऊपर वाजिब है? मर्दों पर वाजिब है, औरतों पर वाजिब है। ईद की नमाज ईदगाह में अदा करना वाजिब है। मर्दों के लिए भी इंतजाम हो, औरतों के लिए भी इंतजाम हो, ये शरीयत की तालीम है। लेकिन अफसोस, बदकिस्मती की बात है, हम अपने लिए तो इंतजाम हमने कर लिया है, इन खवातीन इस्लाम के लिए हमने कोई इंतजाम नहीं। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ते हैं रोना। नबी तो अपनी उम्मत की उन खवातीन को भी ईदगाह ले जाने का खुसूसी हुक्म देते थे जो औरतें पीरियड की हालत में, हैज की हालत में होती थी। अल्लाह के नबी कहते थे इनको भी ईदगाह ले जाओ ताकि ये मुसलमानों की दुआओं में शरीक हो सके। जो उम्मत, जो शरीयत, जो नबी की वाज़ेह तालीम इतनी वाज़ेह है, फिर उसके बावजूद भी अहले हदीस का दफरने वाले अपने अपने गांव में औरतों का इंतजाम करते। अल्लाह सवाल करेगा। ये कोई तनकीद मेरा नहीं है, ये दिल के अंदर एक तड़प है। अल्लाह की कसम, इन खवातीन को हमने बहुत बड़े अजर और सवाब से महरूम कर रखा है। अल्लाह इस उम्मत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सुन्नत को, इस फरशुदा सुन्नत को जिंदा करने की तौफीक अता। अल्लाह इस उम्मत को इस बात की तौफीक अता फरमा कि जहां वो खुद अपने लिए ईदगाह और ईद के मौके पर दीगर चीजों का इंतजाम करें। अल्लाह खुसूसियत के साथ और उनके लिए भी ईद की नमाज की अदायगी के लिए उनके लिए भी कुछ रास्ते फराहम करने की तौफीक अता फरमा। नंबर 3, ईद के दिन गुस्ल करना, नए और उम्दा कपड़े पहनना, ये भी मसनून अमल है। ईद उल फित्र के लिए जाने से कबल ताम अदद 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये ताम आप ये आदमी खजूरें खाएं और फिर ईदगाह। नंबर 5, ईदगाह पैदल जाना, पैदल वापस आना, एक रास्ते से जाना दूसरे रास्ते से वापस आना, यही मसनून अमल है। नंबर 6, सलात ईद से पहले या बाद में कोई सुन्नत या नफिल नहीं है। नंबर 7, सलात ईद के लिए कोई अज़ान और कोई इकामत नहीं है। नंबर 8,
عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ حجاب شرعی کا اہتمام کرتے ہوئے سینٹ خوشبو کا بغیر استعمال کیے ہوئے سادگی اور حیا کے ساتھ عیدگاہ جائیں، راستے میں دھیمی آواز میں تکبیر پڑھیں، نماز ادا کریں، خطبہ سنیں اور اپنے گھروں کو بسائیں۔ یہ ہے شریعت کی واضح تعلیم۔ اور ایک اور چیز، عید کی مبارکبادی دیں۔ عید کی مبارکبادی دی جا سکتی ہے۔ بعض صحابہ سے منقول ہے عید کے دن ایک دوسرے کو کہتے تھے تقبل اللہ منا ومنک، تقبل اللہ منا ومنک، الفاظ کے ذریعے ہم دوسرے کو عید کی مبارکبادی دیں۔ لیکن میرے بھائی کہیں معانقے کا ثبوت نہیں ہے۔ گلا لگنا عید کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسری سلام میں معانقہ ثبوت ہاں، علماء نے جواز کی صورت کی، کوئی آپ کا بھائی ہے جو لمبے سفر میں تھا، اب وہ آیا ہے تو اس سفر کی مناسبت سے آپ اسے گلا کر سکتے ہیں، لیکن وہاں نہیں سکتے۔ اور جو سب سے اہم منکر کام اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، منکرات میں سے یہ ہے قبروں پر جانا۔ امام چیخ رہا، امام چلا رہا، خطبے میں بیان کر رہا، ہماری بے بسی یہاں تک ہے کہ ہم اگنور کرتے ہیں۔ ہماری یہ قبرستانیں بھری ہوتی ہیں، غیروں کا تو چھوڑو، اللہ کے بندو ہماری قبرستانیں بھری ہوتی ہیں۔ امام کوئی عید کا موقع ایسا نہیں جو جس میں یہ نہ کہتا ہو عیدگاہ جانا یہ مشروع عمل نہیں ہے، بدعت ہے عید کے دن خاص کر کے آپ کو جانا، لیکن پھر بھی اللہ کے بندو اپنے آپ کو روکو، اپنے بھائیوں کو روکو، سماج کے نونہاروں کو روکو، سماج کے نوجوانوں کو روکو، اور اس میں آپ بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں، آپ بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں، روکنے کی کوشش آپ کریں۔ تو قبروں پر جانا، مزاروں پر جانا، ان سے دعائیں کرنا، ان سے مرادیں مانگنا، چادر چڑھانا، حلوے اور پوری چڑھانا، یہ ساری چیزیں صرف سے زمرے میں آتی ہیں۔ شریعت کی مخالف لباس زیب تن کرنے سے بچیں۔ خواتین سے میرا اس میں التماس یہ، شریعت کے جو مخالف لباس ہیں ان کو پہننے سے بچیں۔ چست لباس، ایسے لباس جس سے جسم کے نشے و فراز ظاہر ہو، باریک اور پتلے لباس، ان لباس کو پہننے سے اور اپنے بچوں کو پہنانے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ مردوں کا ریشم یا شہرت والے لباس سے بچنا چاہیے۔ ایسے ہی مردوں کو اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر کے چلنے سے بچنا چاہیے، یہ بھی حرام عمل ہے۔ تیسری چیز، گانے بجانے، میوزک کا سننا، فلمیں دیکھنا، سیریل دیکھنا، یہ سب ناجائز اور حرام کام ہے۔ غرور اور تکبر اور گھمنڈ کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ غریبوں، مسکینوں، فقیروں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اعزا اقربا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے بجائے قطع تعلقی کرنا یہ حرام ہے۔ یاد بھی کریں، آج خوشی کا موقع ہے، صدی ہو گیا، بھائی سے نہیں ملے، بھائی اٹھا ہوا ہے، اس کو گلے لگاؤ، اس کو گلے لگاؤ، اس سے محبت اور پیار کا اظہار کرو۔ لیکن کہاں، ارے دیکھنے کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ صدیوں کا غصہ پڑا ہے اس کو دیکھنے کے بعد، اس سے نہیں گلے لگیں گے، دوسروں کو گلے لگائیں، ایسوں کو گلے لگائیے۔ صلہ رحمی کا ایک اہم درس دیجیے ہمیں، جن دو میں اختلاف ہے، لڑائی جھگڑے، ان کو تو ملاؤ صحیح، خوشی کے موقع پر آؤ مل کر کے چلو عیدگاہ، عید کے بعد چلو فلاں کے گھر چلو سوئیاں کھاتے ہیں، جائیں گے نہیں، گائے اپنا پگڑی کا مسئلہ ہے نا۔ شراب اور کباب اور نشہ خوری کی مجلسیں منعقد کرنا یہ بھی حرام ہے۔ غیر محارم کے ساتھ خلوت اختیار کرنا، خصوصاً آدمی بھابھی کے ساتھ، ہے نا، بھابھی کے ساتھ یہ رشتہ یہ جائز نہیں ہے، خلوت میں نہیں رہ سکتے، ان کا اختلاط کرنا، ان سے مسافہ کرنا، بے پردگی کا عالم یہ ہے، مسافہ ان سے بھی ہو رہے ہیں جس سے رشتے جو غیر محرم، غیر محرموں سے مسافہ ہو رہا ہے، دیور بھابھی کا مسافہ ہو رہا ہے، یہ بھی درست نہیں۔ ہاں، بھابھی بھی سوئیاں کھلا رہی اور دیور بھی بھابھی کو سوئی کھلا رہا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ داڑھی مڈانا، داڑھی قصر کرانا، کاٹنا، یہ بھی حرام ہے۔ یہ یہودیوں کا شیوا ہے، یہ امت محمدیہ کا شیوا ہے، یہ یہودیوں کا شیوا، داڑھی کا چلانا یا داڑھی کا کترانا، یہ یہودیوں کا۔ کھانے پینے اور پہننے وغیرہ میں بے جائے اسراف سے، فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اب اخیر میں دعا کرتے ہیں، جلال عالمین یہ مبارک کورس، مبارک سلسلہ جو تیرے مبارک گھر میں اللہ تعالیٰ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کی جتنی بھی باتیں
پہنچائی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام سامعین کو, تمام سامعات کو, تمام مرد حضرات, نوجوان بچوں کو اور ہماری پردہ نشین عورتوں کو اللہ تعالیٰ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو سلف کی سیرت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرما. اور آخر میں میں آپ تمام حضرات کا بڑا ہی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ تمام حضرات نے مجھ جیسے چھوٹے طالب علم کو فرصت دیا کہ ہم نے کہ چند دنوں میں ہم نے آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کی. اس کے لیے میں آپ تمام حضرات کا ممنون مشکور ہوں. اللہ آپ تمام لوگوں کی اس قدر کاوش کو قبول کرے اور ایسے ہی آنے والے جو ایام ہیں ان ایام میں بھی اسی طرح کے پروگرام کو انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہر طرح کے حاسدین حسد کرنے والوں کو اس طرح کے پروگراموں سے حسد کرنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ کرے. آمین. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. استغفروا انه غفور رحيم.